اپنے جامعۃ المدینہ کے ناظم محترم جناب حضرت علامہ مولانا ظاہر مدنی صاحب جو کہ متخصص بھی ہیں، جن نے تخصص بھی کیا ہوا ہے، میں ان کو دعوت دوں گا کہ آپ تشریف لائیں اور خطبہ استقبال کے ارشاد فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان اعلیٰ حضرت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باواز بلند پڑھیے، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ آقا دو جہاں سرور ذیشان خاتم النبیین بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم نماز پڑھ لو، نماز پڑھنے کے بعد حمد کرو، اللہ کی ثنا بیان کرو اور درود پاک پڑھو، کہ درود پڑھنا، ذکر کرنا، ہم اللہ کی حمد کرنا، اللہ کی ثنا کرنا، نماز کے بعد دعا کرو گے اللہ دعا قبول کرے گا، جو مانگو گے اللہ عطا فرمائے گا۔ کتنا بڑا مختصر ہے، صرف زبان کو ہلانا ہے، نماز پڑھنی ہے، دو کام کرنا ہے، مسئلہ ہی حال ہے، دعا کرو گے اللہ دعا قبول کرے گا، جو اللہ سے مانگو گے وہ اللہ عطا بھی کرے گا۔ جب بھی ہاتھ اٹھاؤ گے اللہ کہے گا میرے بندے نے میرے محبوب کے فرمان پر عمل کیا ہے، اس کا ہاتھ واپس نہیں لٹاؤں گا۔ اب دنیا جہان کی جو چیز جائز ہے، جو مانگو گے، رب کائنات نے محبوب کے فرمان کے پر لاج رکھنی ہے۔ فرمایا میرے محبوب نے فرمایا ہے میرا بندہ مجھ سے جو مانگے گا میں اس کو عطا کر دوں گا۔ اب مانگنا کیا ہے؟ خاص طور پر کوشش کیجئے گا اللہ ایمان پر خاتمہ عطا فرما۔ ایک چیز جب بھی دعا مانگے نا، اللہ سے دعا کیا کریں یا اللہ مجھے جب کفن پہنایا جائے، اس کفن پہنانے سے پہلے نا جب روح کف سے انصری سے پرواز کرے، فرشتہ حاضر ہونے سے پہلے یا اللہ حضور کا دیدار، کلمہ طیبہ، ایمان پر موت عطا کرے۔ ایک کام، دوسری یہ دعا مانگا کریں یا اللہ علم سیکھنے کی توفیق عطا فرما، کچھ پڑھنے کی، علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تیسرے نمبر پر جو اہم آج ہم جو جس چیز سے غافل ہیں وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کے لیے لازمی دعا کیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا جس نے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیا نا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق روک دیتا ہے۔ یا تو رزق روک دے گا، اور اگر رزق چل رہا ہے نا تو اللہ برکت ختم کر دے گا۔ اب بندہ جتنا مرضی لاکھوں روپے کما دے، مکان ماڑیوں، لیکن اگر والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے نا، وہ دیکھا ہے کہ اس کے رزق میں بھی برکتی نہیں ہوتی اور اللہ رزق کو بھی ختم کرتا ہے۔ تو یہ تین کام جب بھی دعا نماز پڑھیں، اللہ کی ہم حضور پر درود اور اپنے ایمان کے خاتمے کے لیے دعا۔ خاص طور پر میرے پیارے بھائیوں، جتنے سرپرست آئے، اپنے بچے جو یہاں عالم بن رہے ہیں، حافظ ہیں، اللہ ان کو توفیق دے۔ ماشاءاللہ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، مغرب کے ٹائم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، علم دین حاصل کرتے ہیں اور اپنے والدین کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ والدین جن کو اللہ نے یہ رتبہ دیا کہ ان کی اولاد گلیوں میں گھومنے والی نہیں، اللہ نے ایسا رتبہ عطا کیا ان کی اولاد غلط دوستوں میں بیٹھنے والی نہیں، اللہ نے ایسا رتبہ عطا کیا ان کی اولاد غلط دوستوں کے ساتھ غلط بازاروں میں غلط عورتوں کی طرف تاڑنے والی نہیں،
وہ اولاد ہے جو محمد عربی بی بی آمنہ کے لال کی مبارک حدیث کی زیارت کرنے والی ہے، مبارک حدیث کو پڑھنے والی ہے۔ اللہ نے یہ رتبہ عطا کیا کہ آج یہ عالم بننے کے لیے آئے، کل کو عالم بن کر اللہ کے محبوب کے دین کا ڈنکا بجائیں گے، والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بن جائیں گے۔ اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہے کہ یہ اولاد اپنے والدین کے لیے بھلائی کا بھی سبب بن رہی ہے، رزق کا بھی سبب بن رہی ہے، اپنے والدین کے لیے بخشش کا بھی سبب بن رہی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، کتنے خوش نصیب ہیں، کتنے آپ اچھے ہیں کہ آپ کو، آپ کی اولاد کو اللہ نے آپ نے پیدا تو کر دیا۔ کئی وہ والدین ہیں اپنی اولاد کو پیدا کیا لیکن کئی یونیورسٹیوں میں، کئی کالجوں میں، کئی محلوں میں، کوئی دوستوں کے ساتھ کسی طریقے سے گزار رہے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کیا کریں، مالک کریم نے آپ کے بچے کو محلے سے چن کر مسجد میں 5 وقت کا نمازی بھی بنا دیا اور عالم کا علم حاصل کرنے والا بھی بنا دیا، محمد عربی کا غلام بھی بنا دیا۔ شکر ادا کریں۔ شکر ادا کریں، ہاتھ نا والدین نا ہاتھ اٹھایا کریں، یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا تھا کہ میں الحمدللہ عالم کورس کیا، مفتی کورس کیا، تو میں نے 2-3 مرتبہ اپنی والدہ سے پوچھا، مجھے اور موقع نہیں ملا۔ انہوں نے کہا بیٹا، جب بھی میں نے پوچھا نا وہ کہتی تھی میں دعا کرتی تھی میرا بچہ عالم بن گیا۔ بس یہی ہے، سادی تھی، پڑھی لکھی نہیں ہے، قرآن پڑھی ہوئی، لیکن والدہ کی دعا دیکھیں، میرا بچہ کل کو عالم بن کے آئے۔ آج ہم کوشش کریں ہماری اولاد عالم بن کے ہماری آنکھوں کا تارا بن جائے، ہماری اولاد کل محلے والوں میں ان لوگوں کے ساتھ نہ ہو، ہماری اولاد کا شمار ہو کہ فلاں بن فلاں کا، فلاں شیخ صاحب کا، فلاں چودھری صاحب کا، فلاں کا بیٹا محلے میں عالم دین مفتی اسلام ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی۔ یہ تو نہ ہو نا کہ محلے والے، علاقے والے، شہر والے کہیں وہ جی فلاں کا بیٹا جو ہے نا محلے میں جو ہے نا غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھا، فلاں کا بیٹا جو ہے نا چوراہے پہ بیٹھ کے جو ہے نا فلمیں دیکھ رہا، فلاں کا بیٹا جو ہے نا لفنگے بازیاں کر رہا تھا۔ نہیں، یہ صدا نہ آئے۔ اب خوش شکر ادا کیا کریں۔ ایک صدا سے تو بچ گئے نا، ایک صدا سے تو بچ گئے نا، جو صدا آنی تھی کہ میرا بیٹا، یہ جو صدا آنی تھی کہ اس وجہ سے کہ لوگ محلے میں چوراہے پر غلط لوگوں کی صحبت کے ساتھ یہ نہ کہیں کہ فلاں کا بیٹا بیٹا، یہ تو صدا نہیں آئی جو عالم بن رہے ہیں، جنہوں نے اپنے بچوں کو عالم بنا رہے۔ اب صدا کیا آئے گی؟ فلاں کا بیٹا حافظ قرآن ہے، سبحان اللہ، فلاں کا بیٹا حافظ قرآن ہے۔ پھر صدا آئے گی محلے سے، دوست اب آپ کہیں گے ماشاءاللہ فلاں صاحب آپ کا بیٹا عالم دین ہے۔ پھر صدا آئے گی آپ کا بیٹا مفتی اسلام ہے۔ پھر صدا آئے گی کہ آپ کا بیٹا 8 سال 10 سال لگا کے عالم دین بنا، آج حضور کے منبر پر کھڑے ہو کر حضور کا دین بیان کرنے والا ہے۔ یہ صدا کتنی پیاری ہے۔ پھر صدا آئے گی آپ کا بیٹا 8 سال عالم کورس کر کے حضور کا عشق اپنے سینے میں ایسا بٹھایا کہ خود بھی عاشق رسول بن گیا، لوگوں کو بھی عاشق رسول بنانے والا بن گیا۔ یہ کیسی پیاری صدایں ہیں، یہ کیسا پیارا لمحہ ہے۔ اس سے بڑا لمحہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ ہمارے بچے کے لیے یہ دنیا میں صدایں لگانے والی ہیں۔ ارے میرے پیارے بھائیوں، جب آپ اس دنیا سے جائیں گے حافظ قرآن ہوں گے، رب کائنات آپ کو تاج پہنائے گا اور آپ کا بچہ آپ کی سفارت کر کے آپ کو جنت میں لے جائے گا، اور یہ کہا جائے گا فلاں کا بیٹا عالم دین ہے، فلاں کا بیٹا حافظ قرآن ہے، فلاں کا بیٹا حضور کا دین سیکھنے والا ہے۔ اور اگر اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہو، قیامت والے دن محمد عربی جب قیامت والے دن تشریف لائیں اور اللہ کے محبوب یہ کہیں اے امتی، تو نے اپنے بیٹے کو عالم دین بنایا تھا لیکن تجھے پتا تھا تیرے بیٹے کے اندر عشق رسول کود کود کر پڑا تھا۔ کتنی بڑی صدا آئی کہ میرے امتی، تیرا وہ عالم، تیرا وہ بیٹا، تیرا وہ حافظ کتنا خوش نصیب ہے کہ محمد عربی کا غلام ہے۔
یہ تو نہیں کہا جائے گا قیامت کے دن اگر یہ تو صدا نہیں آئے گی نا کہ فلاں کا بیٹا ماں باپ کا نافرمان ہے، فلاں کا بیٹا جو ہے نا والدین کا گستاخ ہے. یہ تو صدا نہیں آئے گی نا کہ فلاں کا بیٹا گستاخ رسول ہے. نہیں آئے گی کہ فلاں کا بیٹا گستاخ ہے، فلاں کا بیٹا صحابہ کا گستاخ ہے، فلاں کا بیٹا جو ہے فلاں ہے، فلاں شرابی ہے. یہ صدایں نہیں آئیں گی. الحمدللہ جو عالم بن رہے ہیں قیامت کے دن اللہ کے محبوب بھی گواہی دیں گے، یہ بچے بھی گواہی دیں گے. انشاءاللہ والدین اگرچہ اللہ کے نیک نہ بن سکیں، گناہگار ہو، اللہ کے محبوب نے جب فرما دیا عالم دین شفاعت کر کے، سفارش کر کے، شفاعت کر کے جو عالم دین ہوگا وہ ہر ایک کو جس نے عالم کے ساتھ تعاون کیا ہوگا اللہ اس کو یہ اجازت دے گا جس نے دنیا میں تیرے ساتھ تعاون کیا تھا ان کی شفاعت کر کے، ان کی سفارش کر کے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے جنت میں داخل کر دیں گے. یہ ہے خوشی، یہ ہے احترام، یہ ہے فیضان اس رب کے نام. اب اس سے بڑا ہاتھ اٹھا کے اللہ کا شکر کیا ادا کریں. اب جن کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی وہ اس توفیق کو حاصل کرنے کے لیے آج سے نیت کریں اللہ محمد عربی کا صدقہ، بی بی آمنہ کا صدقہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی مبارک چادر کا صدقہ اللہ میری اولاد کو، آنے والی نسل کو عالم دین بنائے. اور یہ اب ہم علمی ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھ لیتے ہیں، ذکر بھی کر لیتے ہیں، بیٹھ کے نام بھی سن لیتے ہیں اللہ کا. لیکن ایک چیز جو لازمی کمی ہوتی ہے کثرت سے محبوب کریم کا نام بھی لیتے ہیں. ایسا ہے کثرت سے حضور کو یاد نہیں کرتے، جبکہ حدیث قدسی ہے اے محبوب جہاں آپ کا ذکر ہوگا وہاں میرا ذکر ہوگا، جہاں آپ کا ذکر ہوگا وہاں میرا ذکر ہوگا. جب اللہ کریم رب کائنات نے، مالک نے اس آقا دو جہاں کو یہ رتبہ عطا کیا جہاں رب کائنات کا ذکر ہو رہا ہے، جہاں رب کائنات کا رتبہ بیان کیا جا رہا ہے، شان بیان کی جا رہی ہے، اسی اللہ کے عطا سے مصطفیٰ کریم کا بھی شان بیان کی جا رہی ہے، مصطفیٰ کریم کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے، مصطفیٰ کریم کے بھی رتبے اور شانیں بیان کی جا رہی ہیں. کتنا کمال ہے جب اللہ نے یہ محبوب کو شان عطا کر دی جہاں اللہ کا ذکر، مصطفیٰ کریم کا ذکر ہے. لیکن ہم جو کون ہو سکتے ہیں جس کائنات، جس رب کائنات نے ہمیں پیدا کیا، ہم کیا ہے دنیا والوں کا تو ذکر کرتے ہیں، سیاستدانوں کا تو ذکر کرتے ہیں، بڑے بڑے لوگوں کا ذکر کرتے ہیں، اخباریں پڑھ کے خبریں سناتے ہیں، سب کچھ سناتے ہیں، لیکن ہماری زبان پر، ہماری مجلس میں، ہمارے اجتماع میں، ہماری دعوت میں، ہماری بیٹھک میں نہیں ذکر ہوتا تو محمد عربی کا ذکر نہیں ہوتا، نہیں ذکر ہوتا تو صرف محمد عربی کا ذکر نہیں ہوتا، باقی سب کا ذکر کرتے ہیں. اور جس ذکر نے ہمیں قیامت کے دن بخشوانا ہے نا وہ ذکر ہے محمد عربی. اور اب حضور کا نیت کریں ہر نماز کے بعد میں ذکر کرتا ہوں. اللہ کا تو ذکر سنا نا، حضور کا ذکر سنیں. حضور کا ذکر کیا ہے کہ حضور پر درود پڑھو. حضور نے فرمایا جڑا بندہ 50 والی درود پڑھ سے رائٹ سمجھنا ہے کتنے باری 50 والی درود پڑھ سے کل قیامت والے نہار اللہ دا محبوب اون دے نال ہاتھ ملے سی. کتنی پیاری فضیلت ہے. 50 مرتبہ درود پڑھے گا اللہ کے محبوب سے ہاتھ ملائے گا. حضور کا ذکر یہ ہے درود پڑھیں، حضور کا نام لیں اور یہ ذکر کیا کریں یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میں تنگ دست ہوں، یا رسول اللہ میں پریشان ہوں، یا رسول اللہ میں نماز نہیں پڑھ سکتا، یا رسول اللہ میرے اندر گھر دے اندر پریشانیاں ہیں، یا رسول اللہ مدد کیجیے. جس کونے میں بھی ہوں گے اللہ کے محبوب مدینے والے آقا مدینے سے آ کر آپ کی پریشانی کو بھی دور کریں گے، آپ کو تسلی بھی دیں گے، اپنا دیدار بھی کروائیں گے. مانگے تو صحیح حضور سے. اب یہ بیان کا اختتام توجہ کیجیے گا، خاص طور پر والدین کی ذمہ داری ہے اپنی اولاد کو جب عالم علم والا بنا رہے ہیں نگرانی کرنا بھی ہمارا حق بنتا ہے.
حق بنتا ہے نا. میں ہوں عالم بن گیا, میرے والدین کا ابھی بھی مجھ پر حق ہے نا کہ میری نگرانی کریں. مجھے نماز نہ پڑھوں تو نماز کر کے, تلاوت نہ کروں تو تلاوت کر کے, برے لوگوں کی صحبت میں بیٹھوں تو والدین کا حق بنتا ہے نا کہ مجھے روکیں. اسی طرح ہمارا بھی حق بنتا ہے کہ ہم بچے کو عالم دین بنا رہے ہیں, لیکن ان کی نگرانی کرنا بھی ذمہ داری. اور اگر آپ اپنے بچے کو اچھا سند یافتہ اور ایک بڑا مفکر مفتی اسلام بنانا چاہتے ہیں نا, اپنے بچے پر نگرانی رکھیں کہ بچہ مدرسے میں داخل ہونے سے لے کر جب آپ کا بچہ عالم دین کی دستار سجا کر نا آپ کے گھر میں آئے نا تب تک, اور جب بچہ ان کی میت, آپ کے بچے کی میت, ایک دن تو سب نے مرنا ہے, 4 پائی پر بھی ہو جائے, اس وقت تک والدین اگر بچے کی نگرانی کرتے تھے, مجھے بتائیں اللہ کے فضل و کرم سے وہ بچہ کبھی غلط کام کی طرف نہیں جائے گا, جائے گا تو محمد عربی کی غلامی میں جائے گا. اور یہ ذہن میں کا پہلے ایک وقت تھا بچہ نہیں پڑھتا, کون سے نے پریشان ہے جو بھی ہے, مدرسے سٹو مولوی جانے دے بچہ, کدھر سٹو مدرسے سٹو تو مولوی جانے دے بچہ جانے. اس طرح کا انداز ہو سکتا. اب اتنا بندہ کوشش نہ کرے کہ مدرسے میں ڈال دیا تو توجہ ہی نہ ہو. اگر بچے کو پوچھا کریں, یہ چند گزارش ہے, بچے کو پوچھا کریں, ان کا اہتمام کیا کریں, ان کے کھانے کا, ان کے پہننے کا. آج بچے کو اچھا کھلائیں گے, مجھے بتائیں جو بچے کو اگر بیدام کھلائیں گے نا, کل کو وہ بچہ ذہینی بنے گا نا, کون ذہن تو نہیں بنے گا. تو بچے کو بادام کھلائیں, صحت کا خیال رکھیں, اچھا کھانا کھلائیں, اچھے کپڑے پہنائیں. ہو سکے تو ایسے بچے کو کپڑے پہنائیں, چاہے آپ غریب ہیں, چاہے آپ کو اللہ نے اتنا نہیں دیا, لیکن آپ اپنے بچے کی اتنی شان و شوکت بتائیں کہ آپ کا بچہ گلی میں جا رہا ہو تو پتہ چلے عالم دین جا رہے ہیں. یہ انداز کریں. خاص طور پہ علم جو ہے بڑا اعلیٰ درجہ, اب اس کی نگرانی ہماری ذمہ ہے. تو اس کے لیے بہترین طریقہ دعوت اسلامی کا مدنی ماحول ہے. دعوت اسلامی ایک بڑے ہی طریقہ کار کے مطابق, ایک علم کے مطابق اور ایک پورے ایک سیٹ اپ کے مطابق نا, جہاں 5 علماء کرام پڑھانے والے, الگ سے ایک نگران, پھر ان کو چلانے والے. اب اتنے سارے اس لیے ہیں کہ آپ کا بچہ صحیح عالم بن جائے, اس لیے نا اب آپ بھی کوشش کیا کریں اپنے بچے کی نگرانی کی. اگر آپ کا بچہ عالم دین کے ساتھ صحیح سکول پڑھتا ہے نا, آپ اس سکول کی بھی کمی کو پورا کریں تاکہ آپ کے بچے کو دنیاوی طور پر بھی مضبوط ہو. اور ساتھ میں کوئی چیز ریکوائرمنٹ ہے, بچے کے پوچھ لیا, اپنے استاد جو پرنسپل ہے اس سے رابطہ کیا, بچے کو بتائیں جی بچے کے اندر کیا سکلز ہیں, کیا خوبی ہے کہ کل کو ہمارا بچہ یہ فوج میں چلا جائے. مجھے بتائیں جو فوج کے اندر خطیب لگتا ہے نا, وہ نائب صوبے دار, اس کو کار بھی دی جاتی ہے اور بڑا اہتمام کیا جاتا ہے, اس کے گھر بھی ہوتا ہے. ہمارا حق نہیں ہے کہ آپ کا عالم دین بچہ وہاں جائے پوسٹ پہ جہاں سب کچھ ہو. آپ کا بچہ ایک بڑی مسجد کا امام بنے, آپ کا بچہ بڑے مدرسے کا ٹیچر بنے. اس کے لیے استادوں سے مضبوط رکھیں, پرنسپل سے رابطے رکھیں, اپنے بچے کی سکلز بنائیں اور اپنے بچے پر نگرانی رکھیں. اور خاص نگرانی کہ وہ گھر جا کے نماز کی پابندی کریں, اور دوسرا قرآن کی تلاوت کرتے رہیں, اور اپنے بچے کو اچھا مفتی اسلام بنانے میں بھرپور کام کریں. نیت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق